اس دن انسان پچھتائے گا کہ مجھے اتنا وقت ملا تھا زندگی میں، دنیا میں اللہ نے مجھے اتنا وقت دیا لیکن میں نے کچھ نیکیاں نہیں کمائی۔ عبادات اپنی جگہ ہے، نیک جو ہم اعمال کر رہے ہیں روزانہ وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی مجھے اور آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، تبھی جا کر جنت میں ہم داخل کیے جائیں گے۔ اتنا آسانی سے ملنے والی جنت نہیں ہے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط اللہ نے بنائے، تبھی جا کر آدمی محنت کرے گا، نیکیاں کمائے گا، تبھی جا کر اس جنت کے اندر داخل۔ نماز کے بعد سے زیادہ آدھا گھنٹہ نہیں، نماز کے ختم ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اشراق کی، صلاۃ الضحیٰ کی، اور مسجد سے باہر نکلیں، ایک حج یا ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہاں پر اپنے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں نیکیاں کرنے کے شریعت نے اتنے موقع ہمیں اللہ نے عطا کیے، لیکن ان موقعوں کو ہم اسے اگر چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، شریعت اس تکلیف کو پہنچنے پر بھی آپ کو نیکیاں دیتی ہیں، اس کا بھی اندر آپ کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں، جیسا کہ ہم سب موسم گرما میں ابھی داخل ہونے والے ہیں۔ یہ موسم گرما جب بھی آتا ہے ہماری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں، اس میں بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، ہر موسم کے اندر بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو یا گرما کا موسم ہو، ہر موسم کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ وافعلوا الخیر، کچھ خیر کے کام بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ رکوع و سجود سے مراد نماز ہے۔ نماز پڑھو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی، وہ کیا تھی؟ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، کچھ خیر کے کام بھی کرو۔ یہ خیر کے کاموں سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ اچھا کام، ہر وہ اچھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر جائے، ہر وہ کام جسے ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، بھلائی کا کام، ہر وہ بھلائی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے،
جس سے ہماری آخرت سنور جائے، ایسے کاموں سے مراد وفاء الخیر ہے، تو ایسے خیر کے کام بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، میرے اور آپ کی زندگی میں صبح سے لے کر رات تک ہم بہت سے کام و کاج کرتے ہیں۔ ہماری مصروفیات کچھ اور ہیں، ہمارے لین دین کچھ اور ہیں، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہماری نوکریاں وغیرہ، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ دن بھر میں ہم صبح جب آنکھ کھولتے ہیں ہم تب سے لے کر رات میں سونے تک کتنی ایسی گھڑیاں میری اور آپ کی گزرتی ہیں، کچھ ایسے اوقات ہمارے گزرتے ہیں جن اوقات میں ہم خاموش خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنی مصروفیت کے علاوہ اگر میں کسی ڈیوٹی پر جاتا ہوں، اگر کسی میں تجارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، میرا دکان ہے، کاروبار ہے، وہ اپنی جگہ، یہ کاروبار اپنی ڈیوٹی کے علاوہ بھی کچھ اوقات سے ہمارا گزر ہوتا ہے جن اوقات میں ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، گویا ہمارا وہ فری ٹائم ہے، اس ٹائم کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ وہ فری وقت جو ہمارا جو خالی وقت ہے، وہ خالی وقت دن بھر میں ایسا کئی بار آتا ہے، کبھی 10 منٹ کے لیے، کبھی 15 منٹ کے لیے، کبھی آدھے گھنٹے کے لیے، یا کبھی کبھار کافی لمبا عرصہ جو ہے ہم فری رہتے ہیں۔ خالی رہنے کر ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، کہاں پر؟ یا تو موبائل فون میں ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، یا کسی ایسے ویسے ایرو غیروں کی باتوں میں ہم ضائع کرتے ہیں، یا کسی گپ شپ میں بیٹھ کر ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ شریعت تعلیم دیتی ہے اگر ہمیں تھوڑا سا بھی وقت مل جائے تو مومن کو چاہیے کہ وہ آدمی اس وقت کو غنیمت جانے۔ اگر تھوڑے سے لمحات بھی مجھے فری میں ملتے ہیں میرے مصروفیات کے باوجود، حالانکہ شریعت ہمیں روکتی نہیں ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، پیسہ کمائیں آپ، تجارت و کاروبار کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت میں بھی نیکیاں کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا وقت مل گیا، جتنا ہو سکے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اور اس میں جو ہو سکتا ہے ہم اس میں جو ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ وہ نیکیاں کیا ہیں؟ بڑے بڑے نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے وہ اعمال جو ہمارے نیکیوں کو، ہمارے اعمال کا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن اس کو بھاری بنا دیں گی۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہو سکتی ہیں۔ آدمی کو خالی وقت ملا تو اس خالی وقت کو ایک مومن بیکار جانے نہیں دیتا۔ تو آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اسی چیز کو کہ آدمی جب وقت اسے ملتا ہے تو اس وقت کو ضائع کیے بغیر اگر کچھ نیکیاں کرتا ہے تو وہ نیکیاں اس آدمی کے لیے، اس کی نجات کے لیے کتنا بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی کو ہم کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اسی نیکیوں کے حوالے سے، اسی اچھے کاموں کے حوالے سے شریعت نے ایک بنیادی تعلیم مجھے اور آپ کو دی ہے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کا مطلب نماز پڑھنا، یا پھر روزہ رکھنا، یا پھر پیسوں کو خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یا پھر کسی کی مدد کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا کام کرنے پر ہی نیکی ہے۔ نہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بھی نیکی کہلاتی ہیں، اور شریعت نے تعلیم دی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ چھوٹی نیکی، مثلا شریعت نے، اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ ایک بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی ملاقات کسی مسلمان سے ہوتی ہے، آپ اسے ملاقات کرتے ہیں، اس ملاقات کے دوران میں اگر آپ مسکراتے چہرے سے اگر آپ ملاقات کرتے ہیں تو یہ مسکرانا بھی ایک چھوٹی نیکی ہے۔ مصافحہ کر کے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں کسی سے، یہ ہاتھ ملاتے ہوئے جو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہے، جو آپ کا جوش سے آپ مل رہے ہیں اس سے، یہ آپ کا ملنا بھی ایک نیکی ہے۔ یہ نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اتنا کیوں ابھارا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھتا ہوں۔ کل قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا جہاں پر پورے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، ہر ایک کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ کاش کہ میری کچھ نیکیاں اور زیادہ ہو جاتی۔ جب ترازو میزان لگایا جائے گا، ترازو تولا جائے گا قیامت کے دن، تو اس ترازو میں جب سارے دو پلڑے رکھے جائیں گے، ایک جگہ پر گناہ، ایک جگہ پر نیکیاں، تو انسان کی فکر ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں میری کچھ اور نیکیاں ہوتی تو میرا آج یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔
وزن ہو جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا، کاش کہ میں کچھ اور کمایا ہوتا، کاش کہ کچھ اور کیا ہوتا۔ یہ اس دن افسوس کریں گے لوگ جس دن وہاں پر حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن انسان پچھتائے گا کہ مجھے اتنا وقت ملا تھا زندگی میں، دنیا میں اللہ نے مجھے اتنا وقت دیا لیکن میں نے کچھ نیکیاں نہیں کمائی۔ عبادات اپنی جگہ ہے، نیک جو ہم اعمال کر رہے ہیں روزانہ وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی مجھے اور آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، تبھی جا کر جنت میں ہم داخل کیے جائیں گے۔ اتنا آسانی سے ملنے والی جنت نہیں ہے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط اللہ نے بنائے، تبھی جا کر آدمی محنت کرے گا، نیکیاں کمائے گا، تبھی جا کر اس جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو مسکراتے چہرے سے ملنا، کسی سامنے والے سے ملاقات کرتے ہوئے ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کہلاتی ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے جیسا کہ جہاں پر نیکیوں کا باب کھولا جاتا ہے، ہر نیکی اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ نیکی جو ہے چھوٹی ہو، نیکی کسی کو چھوٹی کہلائے، نہیں۔ آپ نے کچھ ایسا کام کر دیا جس کام کا آپ کو شعور بھی نہیں تھا کہ میں اگر یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، آپ نے بس کر دیا، نیکی سمجھ کر آپ نے چھوٹا سا کام کیا، وہ آگے چل کر اتنا بڑا فائدہ ہوا اس کا کہ زمانے والے دیکھنے لگ گئے۔ کئی ایسی مثالیں، اگر آپ سلف صالحین کی زندگیوں کو اٹھائیں گے آپ، بالخصوص ہمارے وہ علماء جنہوں نے علم و حدیث کی دنیا میں علم و حدیث پھیلانے کے لیے جنہوں نے جو محنتیں کی، جہاں پر جن کی فہرستیں آتی ہیں، جن کی زندگیاں بیان کی جاتی ہیں، مقبل بن حامد حلوادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہیں مقبل بن ہادی حلوادی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث کی جو چھانٹ کر جو احادیث کو جنہوں نے پیش کیا، اتنا بڑا کام کیا، اس کے بعد ان کے بعد اگر کوئی دوسرا نام آتا ہے تو شیخ مقبل بن ہادی کا نام آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے، کئی کتابوں کے اندر ان کے واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ یمن کے رہنے والے، اس شہر میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی جہاں پر تشیع کا فتنہ تھا، شیعہ قسم کے لوگ وہاں پر رہتے، مسلمان ہونے کے باوجود شیعہ کا فتنہ تھا۔ ان کے گھرانوں میں، ان کے خاندانوں میں نہ جانے ایسی شرک و بدعات کی بو آیا کرتی تھی۔ ایسے گھرانوں میں آنکھ کھولنے والی یہ ہستی، ان کا نام تو یہ مقبل تھا، گئے مکہ میں۔ زندگی کیا ہے ان کا دیکھیے، ابتدائی واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ جب مکہ پہنچے کام کرنے کے لیے، چھوٹی سی عمر، کوئی لمبی چوڑی عمر نہ تھی، کنواری عمر میں جب آپ مکہ گئے، جا کر وہاں پر آپ نے ایک ہوٹل میں آپ نے کام کیا۔ ہوٹل میں ایک جو ہوٹل بوائے ہوتا ہے، اس کا جو کام پورا جو لگیج وغیرہ اٹھا کر رکھنا کرتا ہوتا ہے، اس کام کے اندر آپ داخلہ لیے، وہاں پر آپ نے کام کیا۔ جو عمرے پر جو حج پر جو حاجی آتے ہیں، ان میں سے ایک حاجی نے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا، ایک چھوٹا سا ہدیہ۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ توحید کی ایک چھوٹی سی کتاب تھی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، شرک و بدعات سے پرہیزگاری، شرک و بدعات کی کیسی بری بو ہے، وہ تمام چیزیں اس چھوٹی سی کتاب کے اندر لکھی گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی کتاب ایک معمولی سی رقم کی اس نے تحفے کے طور پر اس بچے کو ہدیہ دے دی۔ وہ دینے والا کون تھا معلوم نہیں، وہ لینے والا بھی وہ بچہ تھا۔ اس بچے نے اس کتاب کو کھولا اور پڑھا، وہ کتاب اتنی متاثر کر گئی، ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سے پڑھنے لگے۔ بات سمجھ میں آئی تو پھر تھوڑا اور متاثر ہوئے تو پھر ایک مرتبہ پڑھنے لگے۔ پڑھنے میں بار بار میں آپ کو ایسی دلچسپی پیدا ہوئی، کہا کہ میں کسی اور راستے پر جا رہا تھا، اصلی راستہ تو میرا یہاں پر ہے۔ سیدھا گئے آپ مدرسے کے اندر داخلہ آپ نے لیا، آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ سے آپ فراغت آپ نے کی۔ اتنا علم آپ نے حاصل کیا، اتنی حدیثوں کو آپ نے سیکھا سکھایا، اور یہ کام آپ کا یہاں تک جاری رہا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا نام آپ ہی کا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی کو موڑنے کے لیے، آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کسی کو بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس حاجی کا چھوٹا سا تحفہ تھا۔ وہ چھوٹی سی کتاب، ان کو معلوم بھی نہیں کہ میں کتاب کس کو دے رہا ہوں، یہ کتاب دینے کے بعد ہوگا کیا۔ اتنا بڑا فائدہ پہنچا کہ کئی لوگ آپ کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جو لوگ بھٹک گئے تھے دوسرے فتنوں کے اندر، وہ تمام کے تمام ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیے نیکی چاہے جتنی بھی ہو، جہاں پر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوتی ہے، وہ چھوٹی نیکی بڑے بڑے کام کر جاتی ہے۔ اس لیے چاہے وہ موقع، جب بھی ہمارے سامنے کچھ ایسے موقع آئیں
تو اگر چھوٹی سی نیکی بھی اگر ہوگی تو ہم اسے حقیر نہیں جانیں گے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں وہ کیا نیکیاں ہیں۔ اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ خرچ کیا جائے، ہم سوچتے ہیں کہ نمازیں لمبی لمبی پڑھی جائیں، عمرے پر جایا جائے، حج پر جایا جائے، یہی نیکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں میں کچھ ایسے اوقات کو اللہ نے چھوڑا ہے، کچھ ایسے لمحات اللہ نے ہمیں عطا کیے، اگر ان لمحات میں اس وقت میں اگر چھوٹا سا بھی کام ہم کرتے ہیں تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہم بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے چلیں۔ سب سے پہلے صبح جب ہماری ہوتی ہے، صبح کے وقت میں ہم فجر کی نماز کے فوری بعد اللہ نے ایک ایسی گھڑی بنائی، اس گھڑی میں اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھا جائے گا؟ وہ نماز کیا ہے؟ وہ وقت کیا ہے؟ وہ اشراق کا وقت ہے، جسے چاشت ہم کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ اشراق کی نماز کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد سے 20 یا 25 منٹ کا وقفہ طلوع ہونے تک۔ جو بندہ، اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز باجماعت ادا کرے مسجد میں آ کر اور اسی جگہ پر بیٹھا رہے، مسجد میں رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو بندہ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس بندے کے حق میں 1 حج یا 1 عمرے کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ اللہ، 1 حج یا 1 عمرہ، 1 عمرہ ہی اگر حساب لگا لیا جائے تو 1 عمرہ کرنے کے لیے آج کے زمانے میں کتنی قیمت لگتی ہے۔ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود، اتنا وقت لگانے کے باوجود اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ صبح میں عطا کرتا ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز کے بعد سے زیادہ آدھا گھنٹہ نہیں، نماز کے ختم ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اشراق کی، صلاۃ الضحیٰ کی، اور مسجد سے باہر نکلیں، 1 حج یا 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہاں پر اپنے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں نیکیاں کرنے کے شریعت نے اتنے موقع ہمیں اللہ نے عطا کیے، لیکن ان موقعوں کو ہم اسے اپناتے نہیں ہیں۔ اور آپ آگے چل کر دیکھیں، کئی ایسے موقع ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ نماز جنازہ کو لے اٹھا کر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں یا ہماری مسجد میں جنازہ آنے والا ہے، پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر جنازہ ہے، وقت ہے ہمارے پاس، سہولت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وقت اور سہولت رہنے کے باوجود اگر ہم اس میں شریک نہیں ہوتے تو کتنا ہم نقصان اٹھاتے ہیں جانتے ہیں؟ 1 احد کے پہاڑ کے برابر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ 1 احد کا پہاڑ گویا ہمارا نیکیوں کا چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، صرف نماز جنازہ میں، اگر مسجد میں آ جائے، آپ کو جنازے کی نماز مل گئی تو 1 نماز پڑھنے پر آپ کو 1 پہاڑ کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی، 1 پہاڑ کے برابر۔ نماز کے بعد پھر سے آپ اس قبرستان، اس کو تدفین کے ساتھ جائیں گے، آپ قبرستان جائیں گے، تدفین میں شامل رہیں گے تو 2 پہاڑ آپ کو ملیں گے۔ پہاڑ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہوں گے دیکھیں گے احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، 2 قیرات حدیث کے الفاظ کے مطابق دیکھا جائے تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر۔ احد کا پہاڑ اتنا بڑا اور اس کے پورے وزن کے برابر نیکیاں صرف 1 نماز جنازہ پڑھنے پر، قبرستان جانے پر۔ لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے اوقات آتے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر جنازہ ہے، پتہ چلا کہ فلاں جگہ محلے میں انتقال ہوا ہے، جنازے کی نماز اس وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس وقت میں ہمیں وقت ملتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ نیکیاں کمانے کا اگر انسان کو شوق ہو، اس کے اندر چاہت ہو کہ میری نیکیاں زیادہ ہو، تو آدمی چھوٹا موقع بھی انسان گواتا نہیں ہے۔ مومن اسے بیکار نہیں کرتا، ہر وقت کو اس میں فائدے میں اٹھاتا ہے۔ اور اس طرح سے محترم حاضرین، کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں وہ کیا اعمال اور بھی ایسے کوئی نیکیاں ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی آدمی تنگ دست ہے، اگر کوئی آدمی پریشان ہے، صاحب مال کو اللہ نے عطا کیا، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ والا بنایا ہے، مثلاً کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ اس کے قرض کو دور کرنے کے لیے کچھ مدد اس کی کر دیتے ہیں بطور قرض کے طور پر ہی، کوئی مفت میں نہیں، کوئی آدمی پریشانی میں الجھن میں پڑا ہے، اگر آپ اسے کچھ پیسے بطور قرض دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، بعد میں پیسے آپ کو واپس لینے،
یہ آپ کا قرض دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ حالانکہ آپ کو اسے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں، لیکن آپ بغیر فائدے کے اس کو بطور قرض کے طور پر کچھ رقم دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ بندے کا کام بن جائے، تو یہ آپ کا دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرض ادا دیتا ہے اس کو مدد کرنا اس کے لیے کوئی خراب چیز نہیں، بلکہ اس کے اضافہ ہونے کی چیز ہے، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے مال میں، اس کے پیسوں میں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں اگر کہ آپ کے سامنے۔ لیکن لوگوں نے اس کا کچھ الگ مفہوم نکال لیا۔ اگر ایسا نہیں کہ شریعت یہ تعلیم نہیں دیتی کہ آپ کے پاس پیسے کسی کو بھی اٹھا کر دے دیں، آپ اس کو دیں جو آپ کو واپس دینے کی سہولت بھی رکھتا ہو، آپ اسی کو قرضہ دیں جو واپس دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ بس جس کو چاہے اٹھا کر دے دے، وہ آدمی کھا کر ڈبا دے۔ جو جس کو لینے والا ہوگا اس کے لیے بھی وہ امانت کی چیز ہوگی، جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس کی دنیا میں اس کے اوپر بوجھ ہوگا وہ۔ تو محترم حاضرین، سے کئی ایسے موقع آتے ہیں جیسا کہ اور دیکھا جائے لوگوں کی مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب بندہ کسی اپنے بندے کی مدد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اگر کوئی پریشان ہے، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کوئی گھر ایسا جیسے گھر میں راشن پانی نہیں ہے، کوئی گھر ایسا جیسے گھر میں بیماریاں ہیں اور علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اور آپ کے علم میں اور اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مواقع، اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو چھوٹا سا مشورہ دے دیں۔ مثلا کوئی آدمی آپ کے پاس بیماری لے کر آیا، کہنے لگا کہ مجھے یہ بیماری ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کی بیماری کو پورا کرانے کے لیے، علاج کرانے کے لیے مدد پوری نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم آپ اتنا مشورہ تو دے سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، یا اس ہاسپٹل میں چلے جاؤ، تمہارا علاج مفت میں ہو جائے گا، تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کا مشورہ دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی آدمی پریشان ہے کسی معاملے میں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ چھوٹا سا مشورہ دے رہے ہیں، یہ چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کی نجات کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہر اچھا کام، ضروری نہیں کہ کوئی بڑی بڑی نیکیاں ہوں، بڑے بڑے اعمال ہوں، چھوٹے چھوٹے زندگی میں چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے واقعات میں اگر انسان نیکیوں کو تلاش کرنے لگے گا تو اس کے لیے آگے راستے کھل جائیں گے۔ محترم حاضرین، اس طرح سے اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ شریعت نے تعلیم دی، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، مثلا بیماری کی تکلیف، دیکھیے بیماری کی ہو یا آزمائش کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف پہنچنے پر بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان کو بخار بھی آ جائے، اگر بخار بھی آ جائے تو اس کا یہ بخار کو آنا یا اس کے بخار کو برداشت کرنا انسان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کئی ایسے لوگ آئے، ایک خاتون آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بیماری ہے، مجھے دورے پڑتے ہیں اور ان دوروں میں میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہوں، آپ دعا کیجئے کہ مجھے شفا مل جائے، آپ دعا کیجئے کہ میں سیدھی ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دو باتیں اس کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ دعا کروں تیری بیماری سیدھی ہو جائے تو سیدھی ہو جائے گی، دعا کر دوں گا، لیکن تیرے ایک آپشن ہے۔ کیا آپشن ہے؟ اگر تو اس بیماری، اس تکلیف میں اگر تو صبر کرتی ہے تو اس پر تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس بیماری میں ہونے والی تکلیف، تو جب بے ہوش ہو کر گرتی ہے تو تیرے گرنے میں، تیرے اٹھنے میں جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے، اگر تو اس کو برداشت کر لے گی تو تجھے جنت کی بشارت ہے۔ اگر برداشت نہیں کرے گی تو دعا کر دوں گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی برداشت کر لوں گی، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر گرتی ہوں میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، وہ کپڑا نہ ہٹے، بس اتنی دعا کر دیجئے۔ اللہ تو پتہ چلا انسان کو اگر چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، شریعت اس تکلیف کو پہنچنے پر بھی آپ کو نیکیاں دیتی ہیں، اس کا بھی اندر آپ کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ کئی ایسے مواقع ہیں، آئیے دیکھتے چلیں۔ جیسا کہ ہم سب موسم گرما میں ابھی داخل ہونے والے ہیں، یہ موسم گرما جب بھی آتا ہے ہماری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں، اس میں بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہر موسم کے اندر بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو یا گرما کا موسم ہو، ہر موسم کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع عنایت کیے ہیں۔ موسم گرما کا موقع کیا ہے؟ اگر سردی کا موسم آپ دیکھیں، موسم سرما آیا
سردی کا ایسا موسم آیا، نیکیوں کے موقع کیا ہیں؟ آپ ان لوگوں کو وہ چیزیں فراہم کریں جس سے وہ سردی سے محفوظ ہو جائیں۔ کسی کو بلینکٹ آپ تقسیم کرتے ہیں، کسی کو چھوٹی چھوٹی وہ بلینکٹ ہو، یا پھر کسی گھر کے اندر چادریں ہو، جن کے گھر کچے نہ ہو، جن کے گھروں کے اندر سردی زیادہ آتی ہے، سردی سے محفوظ کرنے کے لیے جو بھی چیز آپ فراہم کرتے ہیں بڑی نیکی آپ کی کہلائے گی۔ موسم بارش کا موسم جب آیا، ایسی بارش کے جن کے گھروں میں پانی آ گیا، جن کے گھروں میں جو ہے سامان خراب ہو گئے، جن کے چھتیں کچی ہوتی ہیں، چھتوں سے پانی گر کر بچوں کی نیند حرام، بڑوں کی نیند حرام راتوں میں، اگر آپ اس کی سہولت کے لیے کچھ چیز آپ فراہم کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے۔ ہر موسم کے اندر اللہ نے موقع عنایت کیے۔ اب موسم گرما آیا، موسم گرما میں ایک بہت بڑی نیکی میں سمجھتا ہوں کیا ہے؟ لوگوں کو پانی پلانا۔ آپ چاہے پانی پلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کسی انسان کو، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی کہلائے گی۔ ایک گلاس پانی پلا پر آپ کو 10 نیکیاں آپ کی لکھی جائیں گی۔ کسی مہمان کو، کسی غیر مسلمان نہیں، مومن نہیں، آپ چاہے ہر انسان کو پلائیں۔ انسان تو نہیں، شریعت نے یہاں تک تعلیم دی چرند پرند کو بھی پلانا ہے۔ ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے گھروں کے باہر میں، ہماری مسجدوں کے پاس چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے ان کی پانی پینے کے انتظامات بھی ہونے چاہیے۔ ہمارا گھر ہے، گھر کے اوپر ہم کچھ ایسی چیزوں کو رکھیں جن میں پانی بھر کر کے پرندے موسم گرما میں دھوپ کے اندر پیاس کی شدت سے کہیں پانی نہیں ملتا تو کہیں مر جاتے ہیں پرندے، تو آپ پانی کو فراہم کر دیں۔ گھروں کے اوپر ہو، گھروں کے باہر ہو، چلتے پھرتے جانور، چوپائی جانور، وہ منہ سے بول نہیں سکتے، پانی کہیں سے حاصل کر نہیں سکتے، تو ان تمام چیزوں، ان تمام کے لیے پانی کا فراہم کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جہاں پر ہم انسانوں کے لیے جو ہے پانی کا انتظام روڈوں پر ہم کرتے ہیں، وہیں پر شریعت تعلیم دیتی ہے کہ آپ چرندوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، ہر جاندار مخلوق کا آپ خیال کریں کہ موسم گرما میں پیاس کی شدت سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو محترم حاضرین، سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے شریعت ہمیں کئی ایسے موقع عنایت کرتی ہے جس میں ہم بھرپور نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں وقت ملے، موقع ملے، اگر ہمارے سامنے سہولت ہو، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آدمی جو ہے بھوکا ہے، کوئی مسافر، آپ کسی جگہ سے جا رہے تھے، کئی ایسے واقعات ہمارے پیش آتے ہیں، کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھائی بھوکا ہوں، میں سفر مسافر ہوں، کھانے کی مجھے بھوک لگی ہے، اگر آپ نے اس کو کھانا کھلا دے کتنی بڑی نیکی ہو جائے گی۔ کسی کو ضرورت کی کسی چیز ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، آپ اس کو عنایت کر دیں گے، بہت بڑی نیکی کہلائے گی۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے، آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے، میں اور آپ جب بھی نیکی کرتے ہیں ایک ہی نیت، ایک ہی ارادہ ہمارا ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں یہ کام کروں گا تو اگر اس کام سے اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کس سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ واقعہ بیان کیا گیا، ایک زانیہ عورت تھی، ایک نیک عورت تھی۔ جو زانیہ عورت تھی، جو نیک عورت تھی، جس نے ایک بلی کو کمرے کے اندر بند کیا تھا، کسی کو جو لوگوں سے بدسلوکی کرتی تھی۔ ایک جو زانیہ تھی، اس نے بس کنویں سے پانی نکالا، اس بلی کو پلایا، اس کے پانی پلانے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو پتہ نہیں کہ اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے۔ تو اس لیے نیکی کرنے کا موقع جب بھی آئے، چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، موسم کے اعتبار سے ہو، ہر موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اس میں بھرپور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جہاں جہاں پر جب بھی ایسے موقع ملتے ہیں ان موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔